بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 12 اردو کے اہم MCQs جو 2025 سیکنڈ اینول میں آئے تھے وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے بچوں کے مطلع میں عموماً دونوں مصرعے کیا ہوتے ہیں؟ تو غزل پابند نظم اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ۔ اب اس کے پہلے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں اور ایک جیسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں قافیے کے بعد اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا MCQ ہے کہ مکمل کریں خاطر میں نہ لانا، ٹھیک ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ اور تھرڈ ہے کہ زیادہ ڈیش نہ کرو، جملہ مکمل کریں۔ تو یہاں پر ہے کہ زیادہ نکتہ چینی، تو نکتہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکتہ چینی نہ کرو۔ اور فورتھ ہے قلم اور دوات، ٹھیک ہے، مرد و زن کس مرکب کی مثالیں ہیں؟ تو یہاں پر اب قلم اور دوات یا مرد و زن، یہاں پر نا اور واو یہ ہمارے پاس حروف عطف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف عطف۔ تو یہ جن جملے میں استعمال ہوتے ہیں اسے مرکب عطفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی جو ہم لوگ کا، کی اور کے کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب یا اس کا بیگ وغیرہ، اس کا بستہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی مرکب عددی جن میں اعداد و شمار کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 4 گلاس 2 پلیٹیں وغیرہ۔ اور مرکب توصیفی جس میں کسی کی صفت، خوبی یا خامی کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے، کالی بلی، تو یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ففتھ ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہاں پر 4 دن یہ اعداد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس صنعت سیاقۃ الاعداد ہے، ٹھیک ہے، جن میں گنتی کا ذکر کیا جائے۔ اور صنعت تضاد جس میں ایک جو ہے مصرع یعنی کہ شعر میں متضاد الفاظ آپس میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، آگ اور پانی یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ صنعت تجنیس جس میں ایک جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ایک جیسے ہی ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ زمین پر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زمین پر، اب اس پر کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر، یہ جو ہے دوسرا پر اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کا جو پر ہے وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صنعت تکرار، صنعت تکرار وہ صنعت ہوتی ہے جس میں ایک لفظ جو ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آسان سی مثال ہے، اس کو بھی یاد آپ نے کرنا ہے، آدمی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی سے۔ اب آدمی یہ 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ صنعت تکرار ہے۔ آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اور 6 ہے
کہ میز کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس جملے میں امدادی فعل وہ فعل ہوتا ہے جو اصل فعل کی مدد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے ٹوٹ یہ اصل فعل ہے، اور گئی یہ جو ہے یہ امدادی فعل ہے، ٹھیک ہے، گئی امدادی فعل ہے۔ اور ساتواں ہے، کیا جگہ کوچہ محبوب ہے سبحان اللہ، کوئی جنت، کوئی کعبہ، کوئی گلشن سمجھا۔ اس شعر میں کون سی علامتیں استعمال ہوئی ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیں سبحان اللہ کے بعد ایک سائن ہے، اور جنت اور کوئی کعبہ کے بعد جو ہے یہ ایک کوما ہے۔ تو یہاں پر اب دو علامتیں استعمال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو علامت ہوتی ہے اسے ہم لوگ فجائیہ، یا جو جہاں پر کسی کو پکارا جائے یا خوشی غمی کے جذبات پائے جائیں تو ہم یہ والا سائن استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ سائن ہو گیا، اور اسے کہتے ہیں فجائیہ، اور یہ آ گیا جی فجائیہ، اور فجائیہ بھی کہتے ہیں اور ندائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرا سائن ہم نے ڈھونڈنا ہے، تو یہاں پر جو کوما ہے، کوما ہوتا ہے سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے، ٹھیک ہے، سب سے کم جو وقفہ ہوتا ہے، سب سے کم جو ٹھہراؤ ہوتا ہے تو اسے سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اور جہاں پر سکتے سے زیادہ ٹھہرا جائے اسے وقفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سکتہ اور فجائیہ آپ کے پاس استعمال ہو رہا ہے۔ آٹھواں ہے، ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ رثا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد رونا، ٹھیک ہے۔ اور مرثیہ خاص طور پر جو ہے اردو میں اب میدان کربلا کے لیے لکھا جاتا ہے، اور منقبت جس میں صحابہ کرام اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نائنتھ ہے، اس نے کہا وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا وہ بیمار ہے۔ تو یہ کس جملے کی مثال ہے؟ تو یہ تابع جملے کی مثال ہے۔ تو تابع جملے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ایک جملہ جو ہے وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دوسرے ایک اور جملے کا سہارا لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر ایک جملہ ہے جی وہ بیمار ہے، یہاں پر مطلب پورا واضح سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، اب اس نے کہا تو اب وہ بیمار ہے، یہ اس حصے کو اس نے کہا اس حصے کی ضرورت ہے، تو یہ یہاں پر یہ تابع جملہ ہے۔ اور 10th ہے، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تو صنعت کی پہچان، تو یہاں پر جو صنعت ہے وہ اب کوہ طور جو ہے یہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ہو گیا۔ تو جب مشہور واقعے کا ذکر کیا جائے تو اسے سنت تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت تلمی کہتے ہیں۔ سنت لف و نشر یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں کسی ایک چیز کا ذکر کر کے اسے لپیٹا جاتا ہے، پھر دوسرے مصرعے میں اسے نشر یعنی پھیلا دیا جاتا ہے۔ سنت مبالغہ جس میں بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنت تضاد یہ پہلے آپ کو بتا دی ہے۔ رابطہ کی کیا علامت ہے؟ تو رابطہ کی علامت یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، انہیں کہتے ہیں انگلش میں کالن،
ٹھیک ہے، تو یہ رابطہ کی علامت ہے۔ یہ جو علامت ہے یہ جہاں پر جملہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سوالیہ نشان کی علامت ہے۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سی علامت ہے، یعنی یہ ایک علامت ہوتی ہے، یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے علامت ہوتی ہے، یہ یہاں پر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد 12 ہے کہ درست جملے کی نشاندہی کریں۔ تو درست جملہ ہے، اسلم نے بانگ درا خریدی۔ اب بانگ درا یہ کتاب ہے، تو کتاب ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، تو اب یہاں پر اب یہ کتاب ہے تو کتاب جو ہے یہ مؤنث ہوگی، تو یہاں پر یہ خریدی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسلم نے بانگ درا خریدی، تو یہاں پر یہ درست جملہ ہے۔ باقی دیکھتے ہیں آگے۔ 13 ہے، یاد ہے سیر چراغاں ناصر میں ناصر کیا ہے؟ تو ناصر شاعر کا مختصر نام ہے، تو مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں، اور یہ اس میں علم کی اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر کے مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں، اور یہ شاعر جو ہے یہ آخری شعر میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ نکلنا امدادی فعل کس جملے میں استعمال ہوا ہے؟ تو نکلنا، چاند نکل آیا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ 15 ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ شعر میں قافیہ، تو یہاں پر جو قافیہ ہے مقام و شام، ٹھیک ہے، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور پیدا کر یہ ردیف ہے۔ اور 16 ہے کہ کس نظم میں قافیہ اور ردیف سمیت وزن اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی؟ تو یہ ہوتی ہے آزاد نظم۔ 17 ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو یہ صنعت تجنیس کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، عالم دنیا، اور عالم یعنی معلم پڑھانے والا۔ 18 ہے، جملہ مکمل کریں، آبدہ آفت ڈیش پر کالا ہے، آبدہ آفت کی پر کالا ہے۔ 19 ہے، شاعر غزل کے کون سے شعر میں تخلص استعمال کرتا ہے؟ تو مقطع میں، ٹھیک ہے، مقطع کی 2 شرطیں ہیں، شاعر کا تخلص یعنی مختصر نام بھی ہو، اور غزل کا آخری شعر بھی ہو۔ اور 20 ہے کہ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ شعر میں مشبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے تشبیہ لی جائے، ٹھیک ہے، اور مشبہ بے جس کو یا جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، تو یہاں پر ہم اپنی بات ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے یہاں پر مشبہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔